السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ معزز سامعین و مشاہدین، اس سے پہلے کہ ایک خطاب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دین اسلام کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ بعض غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان اسلام کو کیوں لائک کرتے ہیں، مسلمان اسلام سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے ضروری سمجھا تھا کہ اسلام کی جو امتیازی خصوصیات ہیں اسے اجاگر کر دیا جائے، اسے بیان کر دیا جائے، تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دل و دماغ میں جو خلجان ہے یا جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا رفع ہو جائے، وہ رفع ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ تو میں نے دین اسلام کی امتیازی خصوصیات پارٹ نمبر 1 میں یہ بتایا تھا کہ ہم کیوں اپنے دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم کیوں اسے لائک کرتے ہیں۔ تو چند اسباب ہم نے ذکر کیے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ ایسے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ ایسے کام ہیں کہ جنہیں نہ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ وہ کام جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، ان کاموں میں سے چند کام کو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہی کی وجہ سے مسلمان اپنے دین اسلام سے محبت کرتا ہے اور اس پر اپنی جان کو نچھاور کرتا ہے۔ دین اسلام کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، اس پارٹ نمبر 2 میں ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اسلام ہمیں کچھ ایسے کام نہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے انسانی سوسائٹی اور معاشرہ صحیح سلامت ہوتا ہے اور بہت ساری خرابیوں اور گڑبڑیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی منع کردہ امور کی طرف آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں ہی معاشرے اور افراد کی ہر معاملہ میں مصلحت ہے، اور بندے اور اس کے رب اور انسانوں کے آپس میں تعلقات کی مضبوطی و حمایت ہوتی ہے۔ میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ اس کی مزید وضاحت ہو سکے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کی عبادت شقاوت و بدبختی کا باعث ہے، اور اسی طرح اسلام نے نجومیوں اور کاہنوں کے پاس
جانے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور اسلام میں جادو کرنا بھی حرام ہے، جس سے دو شخصوں کے درمیان یا تو جدائی ڈالی جاتی ہے یا پھر ان میں محبت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے کہ ستاروں اور برجوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسی کی بنا پر مختلف حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اسلام نے زمانے کو گالی دینے سے بھی منع کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے گردش میں لانے والا ہے، اور اسلام بدفعلی اور نحوست کا عقیدہ رکھنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام اعمال کو تباہ برباد کرنے سے بھی روکتا ہے، جس طرح کہ اعمال کرتے وقت ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اور احسان جتلاتے ہوئے کرنا۔ اسلام کسی سے سامنے جھکنے اور رکوع سجود کرنے سے اور منافقوں کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے ساتھ محبت و الفت کرنے سے بھی منع کرتا ہے، اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے یا اللہ کے غضب اس کی آگ کے ساتھ کسی کو لعنت کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلام میں یہ بھی منع ہے کہ کھڑے پیشاب میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے، یعنی کھڑے پانی میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے، اس سے بھی اسلام ہمیں روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اور راستے اور لوگوں کے سائے اور پانی لینے والی جگہ میں قضاء حاجت کرنا بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح اسلام یہ منع کرتا ہے کہ قضاء حاجت میں قبلہ رخ نہ ہوا جائے اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب و پائخانہ کیا جائے۔ اسلام نے پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ پکڑنے سے بھی منع کیا ہے، اور یہ بھی منع کیا ہے کہ قضاء حاجت کرنے والے کو سلام کیا جائے، اور سو کر اٹھنے والے کو ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ طلوع شمس اور زوال اور غروب شمس کے وقت نفلی نماز ادا نہ کی جائے الا کہ سببی ہو، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جب سخت بھوک لگی ہو اور کھانا بھی لگ چکا ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ پہلے کھانا کھایا جائے، اور اسی طرح پیشاب اور پائخانہ کی ضرورت اور حاجت ہو تو نماز پڑھنی منع ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ نمازی کو مشغول کر کے نماز کے مطلوبہ خشوع و خضوع کو ختم کر دے گا۔ یہ منع ہے کہ نماز میں آواز اونچی کر کے دوسرے سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف دی جائے، اور اپنے آپ کو نیند اور اونگ آ رہی ہو تو تہجد کی نماز پڑھنا منع ہے، بلکہ سونا بہتر ہے، اور سو جائے اور پھر اٹھ کر نماز ادا کر لے۔ اور ساری رات قیام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ یہ بھی منع ہے کہ نمازی وضو ٹوٹنے کے شک سے ہی نماز ختم کر دے، بلکہ جب تک وہ آواز نہ سنے یا پھر بدبو نہ سونگھ لے نماز کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام یہ بھی منع کرتا ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت کی جائے اور کسی گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کی جگہ ہے، جس میں دنیاوی کام کرنے لائق اور صحیح نہیں۔ اسلام نے یہ بھی منع کیا ہے کہ ایک دن کے ساتھ دوسرے دن کو روزے رکھنے میں بغیر کھائے پیے اور افطاری کیے ملا لیا جائے، یعنی کانٹینیو بغیر کھائے پیے دوسرے دن کا روزہ رکھا جائے،
اور یہ بھی منع ہے کہ بیوی خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ قبروں پر عمارتیں بنانا اور قبریں پختہ کرنا اور انہیں اونچی کرنا، ان پر بیٹھنا، ان کے درمیان جوتوں سمیت چلنا اور ان پر چراغاں کرنا، ان پر کتبے وغیرہ لکھ کر کے لگانا اور ان پر مساجد تعمیر کرنا، یہ سب کچھ منع ہے، اور قبروں کا کھودنا بھی اکھیڑنا بھی منع ہے۔ اسلام میں نوحہ کرنا اور کپڑے پھاڑنا اور کسی میت کے مرثیے پڑھنا اور جاہلیت کی طرح کسی کے مرنے کی خبر دینا منع ہے، لیکن صرف موت کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام نے یہ بھی منع کیا ہے کہ سود خوری کی جائے اور تمام ایسی خرید و فروخت جس میں دھوکہ، فراڈ اور جہالت ہو، اسلام نے ان سے منع کیا ہے۔ خون، شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت اور بت فروشی بھی اسلام کے اندر منع ہے، اور ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کی کمائی اور خرید و فروخت منع ہے۔ اسی طرح وہ بیع و شرع، بیع نجش بھی حرام ہے۔ وہ یہ ہے کہ صرف قیمت زیادہ کرنے کے لیے بولی دی جائے اور اسے خریدنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، یہ بھی حرام اور منع ہے، جس کی آج کل بہت ساری بولیوں میں ہوتا ہے۔ سامان فروخت کرتے وقت اس کے عیب چھپانا بھی منع ہے، اور وہ چیز فروخت کرنی بھی منع ہے جس کا وہ ابھی مالک ہی نہیں بنا، اور چیز کو اپنے قبضے میں کرنے سے قبل فروخت کرنا بھی منع ہے۔ یعنی کوئی چیز آپ اپنے قبضے میں لیے نہیں، پھر آپ بغیر قبضے میں لیے ہوئے فروخت کریں، اس سے بھی اسلام ہمیں منع کرتا ہے اور روکتا ہے۔ کسی بھائی کی فروخت پر اپنی چیز فروخت کرنی بھی منع ہے، اور یہ بھی منع ہے کہ کسی کی خریدی ہوئی کو خود خرید لے، اور اپنے کسی مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگانا بھی منع ہے، اور پھلوں کی صلاحیت کے ظاہر ہونے اور ان کے پکنے اور تباہ ہونے سے نجات سے قبل بیچنا بھی منع ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا بھی منع ہے۔ اسی طرح ریٹ یعنی قیمت بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا بھی اسلام کے اندر منع ہے۔ شراکت والی اشیاء مثلا زمین اور کھجوروں کا باغ وغیرہ میں شریک شخص کو بتائے بغیر دوسرا شخص اپنا حصہ فروخت نہیں کر سکتا۔ اسلام نے یتیموں کا مال کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسلام میں جوا کھیلنا اور لوگوں کا مال و دولت غصب کرنا، رشوت لینا، لوگوں کا چھیننا اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا منع قرار دیا ہے، اور اسی طرح لوگوں کا مال ضائع کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کرنا بھی منع ہے، گری پڑی چیز چھپانا بھی منع ہے، اسے اٹھانا بھی منع ہے، لیکن وہ شخص جو اس کا اعلان کرنا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ ہر قسم کا دھوکہ فراڈ کرنا بھی اسلام کے اندر منع ہے۔ قرض ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا جائز نہیں ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔ اسی طرح سفارش کرنے کے لیے ہدیہ قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شادی نہ کرنا اور دنیا سے بالکل کٹ جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو خصی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام نے ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا کرنا منع کیا ہے، اور یہ بھی منع ہے کہ ایک ہی نکاح میں بیوی اور اس کی پھوپھی اور بیوی اور اس کی خالہ کو جمع کیا جائے۔ اس میں چھوٹی بڑی یا بڑی چھوٹی میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح اسلام نے نکاح شغار بھی منع کیا ہے، اور اس طرح کہ ایک شخص یہ کہے کہ مجھے اپنی بہن یا اپنی بیٹی نکاح میں دے دے، میں آپ کو اپنی بیٹی یا بہن دیتا ہوں، تو یہ دوسری کے بدلہ اور مقابلہ میں ہوگی، جو کہ ظلم اور حرام ہے۔
اسلام نے نکاح متعہ بھی حرام قرار دیا ہے۔ نکاح متعہ میں دونوں طرف سے ایک مقررہ مدت تک ہوتا ہے۔ نکاح متعہ دونوں طرف سے ایک مقررہ مدت تک ہوتا ہے اور یہ مدت پوری ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، جس میں طلاق کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اسلام نے بیوی سے حالت حیض میں مجامعات کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ اس کے طہر میں غسل کے بعد مجامعات کرنی چاہیے، اور بیوی سے دبر یعنی پائخانے والی جگہ میں مجامعات کرنی حرام ہے۔ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں یہ منع ہے کہ ایک ہی عورت سے ایک شخص کی مگنی پر دوسرا شخص بھی مگنی کرے۔ دوسرے کو اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک پہلا اسے ترک کر دے یا پھر اسے اجازت دے دے۔ مطلقہ یا بیوہ عورت کی شادی اس کی اجازت کے بغیر کرنا منع ہے، اور اسی طرح کنواری سے بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ اسی طرح جاہلیت والی مبارکباد دینا منع ہے کہ اللہ آپ کو بیٹے دے، اس لیے اہل جاہلیت بیٹیاں ناپسند کرتے تھے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو چھپائے، اور اسی طرح میاں اور بیوی کو اپنے درمیان زوجگی کے تعلقات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بیوی کا خاوند کو تنگ کرنا منع ہے، اور اسی طرح طلاق کو کھیل بنانا بھی اسلام کے اندر منع ہے، اور عورت کے لیے منع قرار دیا گیا ہے کہ وہ خاوند سے دوسری بیوی کی طلاق طلب کرے، یا پھر جس سے مگنی کی ہے اس ترک کرنے والے کی کوشش کرے اس سے ترک کروانے کی کوشش کرے۔ مثلا عورت یہ مطالبہ کرے کہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق دو تو پھر میں تم سے شادی کرتی ہوں۔ بیوی کے لیے منع ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا مال صدقہ کرے۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ عورت اپنے خاوند کا بستر چھوڑے۔ اگر وہ کسی شرعی عذر کے بغیر چھوڑتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وجہ سے یہ ساری جو ممنوعات ہیں ان کو اگر ہم مسلمان فالو کریں، ان پر اگر عمل کریں تو ایسی صورت میں ہمارا معاشرہ، انسانی سوسائٹی یہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے، اور یہ کامیاب اور کامران معاشرہ دنیا کے اندر ابھر کر کے آئے۔ اس وجہ سے ہم اپنے دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، اسے لائک کرتے ہیں، اور اس پر اپنی جان کو ہم نچھاور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ دوسرے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام سے دلی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا پکا اور سچا سپاہی بنائے، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے اعلان کیا کہ اور کچھ ممنوعات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی پارٹ نمبر 3 میں ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سلامت رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو بھائی ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس جڑنے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔